बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज कुछ बड़ी खबरें हैं और उसमें जो पहली खबर है, आज जिस तरीके से इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर जो कुछ हुआ है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो बिल्कुल एक अलग सूरत हाल बयान कर रही है। मैं आपको नंबर 1 ये बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अब चूंकि ये जाते हैं वहां पे, इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं। अब इमरान खान ने जो गुफ्तगू पिछली भी की और जिनके नाम लिए, ज़ाहिर है उससे परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। अब साकिब बशीर साहब जो वहां पे मौजूद होते हैं, इसी तरह से दीगर जो रिपोर्टर्स हैं जो कवर करते हैं, जिस तरह रिजवान काजी साहब है दुनिया न्यूज़ वाले। मैं बता देता हूं, आज साकिब बशीर साहब ने लिखा कि अडयाला जेल में मीडिया के लिए एसओपीज, यानी ये अचानक नई तब्दीलियां की गई हैं, इससे पहले नहीं थी। आपने गुज़श्ता रोज देखा कि जब गुफ्तगू की आके शेर अफजल मरवत ने, बैरिस्टर गौहर ने, तो उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात के दौरान शीशा लगा दिया गया है। और वो शीशा क्यों लगाया गया, इमरान खान ने आज खुद बता दिया उस हवाले से। अब साकिब बशीर साहब के मुताबिक अडयाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया गया। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारें और उनकी ऊंचाई 9 फुट कर दी गई है। मेरा कद खाकसार का 6 फुट के आसपास है, कोई 1 इंच कम होगा या 6 फुट, आप समझ लीजिए। यानी मेरे कद से भी, और इमरान खान माशाल्लाह हाइटेड इंसान है, तो 9 फुट, यानी आप यूं समझिए कि इमरान खान से भी कोई ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। और मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए एसओपीज का हुक्मनामा चिस्पा कर दिया गया है। एसओपीज के मुताबिक मीडिया अब इमरान खान और वुकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेगा। एसओपीज के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर दोबारा जेल में दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया बॉक्स में कैमरा भी नस्ब कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर जज साहिबान ना बैठे हो तो आप बात कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जब इमरान खान का वो वाकया हुआ था, गिरफ्तारी वाला, आपको याद होगा, रात को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब उनकी रिहाई और सब कुछ हुआ था, तो वहां से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। आखिर कौन है जो ये नहीं चाहता कि इमरान खान सहाफियों से गुफ्तगू करें और सहाफी आके बाहर वो रिपोर्ट करें और उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा तमाशा लग जाता है। और फिर एक और बात है, क्या अदालत ने यह नहीं कहा था कि आप ओपन ट्रायल करेंगे? और ओपन ट्रायल का मतलब यह होगा कि उसमें आम लोग भी आ सकें और आम लोगों के अलावा वहां पे मीडिया के नुमाइंदगान भी हों। अब मीडिया के अगर नुमाइंदगान होंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उनको गुफ्तगू भी नहीं करने देंगे? उसके बाद आज गुफ्तगू की बैरिस्टर गौहर ने, और उन्होंने आकर यही बात बार की जिसमें दीगर लोग भी थे। उनका मुल्क में जंगल का कानून नाफिज हो चुका है, जेल ट्रायल चल रहा है, पब्लिक और मीडिया का होना जरूरी है। देखिए, यह तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है, यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओपन ट्रायल की तारीफ खुद कर चुकी है। अच्छा, आगे उन्होंने बोला बैरिस्टर गौहर ने कि दरवाजों को लॉक लगे थे, रिपोर्टर्स ने एक लफ्ज भी नहीं सुना। आज का ट्रायल गैर कानूनी हुआ, उसको अदालत के सामने रखेंगे। यानी आपने दीवारें खड़ी कर दी, दीवारें खड़ी करने के अलावा आपने यह सूरत हाल पैदा कर दी कि वहां पे कोर्ट में क्या हो रहा है उसको मीडिया रिपोर्टर सुन ना सके। यह कोई इंसानियत है? अब आगे चलते हैं। इमरान खान ने फिर गुफ्तगू की है, जिस तरीके से भी गुफ्तगू हुई है गैर रस्मी, तो उन्होंने बताया यह सब कुछ क्यों हुआ है। मैं बता देता हूं, उन्होंने लिखा, इमरान खान ने कहा रिजवान काजी साहब के मुताबिक गुज़श्ता समाअत पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई हैं। यानी इमरान खान ने खुद बता दिया कि बेसिकली उन्होंने बादशाह का नाम लिया था और बादशाह का नाम लेने की वजह से यह सब कुछ हुआ है, ताकि बादशाह का नाम ना लिया जाए। मजीद लिखा कि बहावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया। आईजी और वायसराय ने माफी मांग ली। अब आईजी से मुराद आईजी पंजाब है और वायसराय से उनकी मुराद मोहसिन नकवी है। इमरान खान ने मजीद कहा कि वायसराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं,
پھر عمران خان نے اس کے اوپر تبصرہ کیا, کہا کہ ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے. طاقتور نے پھینٹا بھی لگوایا اور معافی بھی منگوائی, یہ سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے اور ملک میں جنگل کا قانون ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی. اب اگلی لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. عمران خان نے کہا کہ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ آج نیب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے آپ اس کے اوپر اگر کلین چٹ دینا چاہتے ہیں, بری کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کو تو بری کر دیں. تو عمران خان نے یہی بات کی کہ جناب بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے کیس بالکل معاف ہو گئے. اور ان کا جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے. یعنی عمران خان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا نظام بادشاہ چلا رہا ہے. بادشاہ چاہے آپ کو کلین چٹ دلوا دے, بادشاہ چاہے آپ کو سزا دلوا دے. عمران خان نے مزید کہا کہ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی, تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا. جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. اور عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جو بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے توڑا جائے. اور عمران خان نے پھر اس سے بہت سخت باتیں کی ہیں. اور آج پھر عمران خان نے گزشتہ سماعت کی طرح جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ شیشے لگے دیواریں لگ گئی ہیں, عمران خان نے پھر نام لے کے آج بھی کہا ہے. پھر عمران خان نے جب سماعت ختم ہونے لگی تو اس حوالے سے انہوں نے سماعت کے اختتام کے اوپر جو جج ناصر جاوید رانا ہے ان سے یہ کہا کہ میری بیوی کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہے اور ڈاکٹرز نے جو کہا ہے کہ ان کی اینڈوسکوپی کروائی جائے وہ نہیں ہوئی, اور ان کا 6 سال سے میری بیوی بیمار نہیں ہوئی, یعنی بشرا بی بی, اور لیکن وہ 4 ہفتے سے بیمار ہیں, ان کا مکمل طبی معائنہ نہیں کرایا جا رہا. میری بیوی کی صحت کا معاملہ بہت سیریس ہے اور اب اس سلسلے میں عدالت جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے کا حکم دے. تو جو جج ناصر جاوید رانا ہے انہوں نے کل 12 بجے ڈاکٹر عاصم یونس سے, جن کا تعلق شوکت خانم سے ہے, ان سے بشرا بی بی کا طبی معائنہ کرانے کا حکم دے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. اچھا, اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس معاملے کا چونکہ یہ اس ریفرنس چل رہا ہے تو اس میں مزید گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے ہیں, اور اس سلسلے میں آج جو سماعت ہے وہ اب 19 اپریل تک, پرسوں تک ملتوی ہو گئی ہے. ایک جانب تو معاملہ یہ ہے اور دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی امپورٹنٹ میٹر تھا اور وہ سائفر والا تھا, اور وہاں پہ آج جو پروسیکیوٹر حامد علی شاہ ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی عمران خان, شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور اعظم خان کی ایک آڈیو سامنے آئی جس میں سائفر کے ساتھ کھیلنے کا تذکرہ تھا اور ایف آئی اے نے اس آڈیو میں ہونے والی گفتگو کی تصدیق کی ہے. اچھا, آگے چل کے بڑا ایک بنیادی سوال جس میں کہتے ہیں ججز نے اپنی جان چھڑوائی کہ بھائی اس سوال کا جواب دو, وہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو کہا کہ دیکھیے عمران خان کے وکیل نے ایک نقطے کے اوپر بہت زور دیا کہ اس کیس میں وزارت خارجہ کی بجائے وزارت داخلہ مدعی کیوں بنی ہے, ہمیں صرف اس سوال کا جو آپ جواب ہے وہ دے دیں. اب ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے ابتدائی کارروائی بتائی, چالان بتایا, فرد جرم بتایا, دیگر جو اس کیس سے متعلقہ تفصیلات ہیں وہ بتائیں, لیکن وہاں پہ جو رپورٹرز ہیں ان کے مطابق یہ جو پروسیکیوٹر ہیں ان کو آج عدالت کے سامنے حقائق بیان کرنے میں, عدالت کی معاونت کرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور ان کے شاید تاریخیں بھی یاد نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صاحب اس ٹرائل کے دوران یہ نہیں تھے, تب وہ راجہ رضوان عباسی تھے. تو اس دوران انہوں نے یہ بتایا کہ 30 جنوری 2024 کو گواہوں پر جرح مکمل ہوئی اور 31 جنوری 2024 کو ملزمان کا دفاع کا بیان مکمل ہوا. تو جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ فیصلہ کب ہوا؟ تو ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے خود ہی مان لیا 30 جنوری کو فیصلہ ہوا. تو پھر جج صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر 30 کو فیصلہ آیا ہے تو 31 جنوری کو دفاع کا بیان کیسے ہو گیا؟ تو کہا میں معذرت چاہتا ہوں, میرے پیچھے مشورے دینے والے بہت ہیں, اور 30 جنوری کو دفاع کا بیان ہوا اور اسی دن فیصلہ ہوا. یعنی خود بلنڈر مان لیا کہ فیصلہ پہلے ہو گیا اور ہم نے حق دفاع والا بعد میں رکھا.
پھر عدالت نے ایک بڑا بنیادی سوال رکھا جو اس کیس کی پوری جان ہے، ان کا یہ دیکھیے کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کون تھے جن کے وکالت ناموں پہ انہوں نے دستخط کیے، اور اس کے بعد جو سرکاری وکیل ایڈوکیٹ جنرل نے مقرر کیے تھے وہ کون تھے اور ان کی سٹینڈنگ کیا تھی، یعنی ان کا قد کارڈ کیا تھا۔ اب ان کا اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنے وکلاء کیا لگائے اور سرکاری وکلاء کیا لگائے گئے، ان کا ایک کمپیریزن کرنا یا تقابلی جائزہ لینا بہت ضروری ہے، جس سے اندازہ ہوگا ان کی نیت کا، جس کے بعد عدالت نے سائفر کیس کی جو اپیلیں ہیں وہ 22 اپریل تک ملتوی کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد شیر افضل مروت نے ایک بڑا اہم معاملہ اٹھایا۔ شیر افضل مروت نے سعودی عرب والے معاملے کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس ساری صورتحال کے اوپر جو مونے صلاحی ہیں انہوں نے، اور زلفی بخاری نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک تو شیر افضل مروت صاحب، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن پاکستان میں تھا اور آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور آپ تحریک انصاف کے اور اپنی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل مند دشمن کم عقل دوست سے اچھا ہوتا ہے، جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف نے جو شیر افضل مروت کا بیان ہے اس کے اوپر باقاعدہ لا تعلقی کا اظہار کیا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں جو سعودی عرب کا کردار کے حوالے سے کہا کہ نجی ٹی وی کے پروگرام میں پیش کردہ خیالات کو حقائق سے یکسر منافی قرار دے کر ان سے مکمل لا تعلقی کا اعلان سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے۔ فرقہ سعودی عرب کا شمار پاکستان کے نہایت قریبی اور بااعتماد برادر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، جس کی حکومت اور عوام سے پاکستان کے تعلقات کو بانی چیئرمین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کارکنان نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں ہیں تو انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ شیر افضل مروت صاحب کو سوچنا چاہیے وہ ایسی سٹیٹمنٹس کیوں دیتے ہیں جو ان کی پارٹی کے لیے یا ان کے لیے ایمبیرسنگ سچویشن کریٹ کرتے ہیں، اور بعد میں ان کے لیے لا تعلقی اختیار کرنی پڑتی ہے، اس سے پارٹی کو نقصان ہے، عمران خان کو نقصان ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔